أسعدنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن. قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پڑھ رہے ہیں فصل فی الوضوء، احکام وضو. وضو کے احکام کا بیان چل رہا ہے. آج ہم اس فصل کے تحت اور اس سبق کے تحت وضو کے ارکان کے متعلق اہم بحثوں کو پڑھیں گے. اگر دیکھا جائے تو ارکان وضو سے متعلق 16 بحثیں بنتی ہیں، 16 چیزیں ہیں. نمبر 1 پر فرض کی 2 قسمیں با اعتبار ثبوت کے، یعنی ثبوت کے اعتبار سے فرض کی 2 قسمیں ہیں. تفصیل آگے آ رہی ہے. اسی طریقے سے نمبر 2 پر ہم پڑھیں گے وجوب کے اعتبار سے فرض کی 2 قسمیں. پھر نمبر 3 پہ ہم پڑھیں گے فرض عین، اس کی تعریف اور اس کی مثال. پھر نمبر 4 پہ ہم پڑھیں گے فرض کفایہ، اس کی تعریف اور اس کی مثال. چونکہ یہ بحث ہمارے رکن اور فرض سے متعلق ہے، اس لیے فرض کے متعلق ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. پھر نمبر 5 پہ ہم پڑھیں گے ارکان وضو کتنے ہیں. پھر نمبر 6 پہ پہلا رکن چہرہ دھونا. پھر نمبر 7 پر ہم پڑھیں گے غسل اور غسل میں فرق کیا ہے. غسل بولا جائے گا تو کیا مراد ہوگا، غسل بولا جائے گا تو کیا مراد ہوگا، اور غسل بولا جائے گا تو کیا مراد ہے. اسی طریقے سے غسل کی تعریف کیا ہے. پھر ہم 9 نمبر پہ پڑھیں گے غسل وجہ کا ثبوت اور چہرے کی حدود، کتنا چہرہ دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارے سبق میں یہ لفظ آیا ہے جبہتن، شہمتن اور کعبن، تو اس کی تعریف اور اس کے مراد کو ہم جانیں گے اور پڑھیں گے. اس کے بعد 11 نمبر پر ہم پڑھیں گے دوسرا رکن جو ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اس کے متعلق ہم جانیں گے. پھر تیسرا رکن دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، تیسرے رکن کو ہم پڑھیں گے. پھر 13 نمبر پہ چوتھا رکن چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کے متعلق ہم جانیں گے. 14 نمبر پر آیت مسح کو ہم پڑھیں گے. پھر مسح کی تعریف کیا ہے، اسی طریقے سے ربع راس سے مراد کیا ہے. تو ان 16 چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے سبق میں، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور جانیں گے. تو چلیے نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں. فصل فی الوضو. ارکان الوضو اپنی کتاب کی عبارت ہے ارکان الوضوء 4 وہی فرائضہ، کہ وضو کے ارکان 4 ہیں اور وہی اس کے فرائض ہیں. کہ ارکان وضو 4 ہیں اور وہی اس کے فرائض ہے. بعض لوگ رکن اور فرض میں فرق کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ رکن کہتے ہیں شے کے اندر، یعنی جو چیز ہے اس کے اندر جو چیز ضروری ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے، اور جو باہر جو ضروری ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ اس فرق کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. بہرحال تو یہ ہماری عبارت ارکان الوضوء 4 وہی فرائضہ، کہ وضو کے ارکان 4 ہیں اور یہی اس کے فرائض ہیں. تو سب سے پہلے فرض کو ہم دیکھیں تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں با اعتبار ثبوت کے، یعنی دلائل کی روشنی میں جو چیز ثابت ہوتی ہے. ادلہ اربعہ جو 4 ہیں، تو ان سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، تو دلیل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو فرض کی 2 قسمیں، ایک فرض قطعی، ایک فرض ظنی. فرض قطعی کی تعریف، فرض قطعی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو دلیل قطعی، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا منکر کافر ہوتا ہے. تو اس کو فرض قطعی کہا جاتا ہے، جو کہ دلیل قطعی سے جو چیز ثابت ہو اس کو فرض قطعی کہا جاتا ہے، اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے. تو یہ ثبوت کے اعتبار سے فرض کی قسم ہے. اسی طریقے سے ثبوت کے اعتبار سے فرض کی دوسری قسم ہے فرض ظنی. فرض ظنی کیا ہے؟ جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو، یعنی جو دلیل اس کے اندر کوئی شبہ ہے اس سے اس کا ثبوت ہے. جیسے وضو ہے، اب یہ قرآن سے ثابت ہے تو قرآن یہ فرض قطعی ہے.
دلیل قطعی ہے، تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ قطعی ہوگی۔ اسی طریقے فرض ظنی کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا منکر شبہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، یعنی کوئی عمل تو کرے لیکن عمل کرنا تو واجب ہے، لیکن اگر کوئی اس کا عقیدہ نہ رکھے، یعنی فرض اس کو نہ جانے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو ثبوت کے اعتبار سے فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض قطعی اور فرض ظنی۔ پھر اب آئیے وجوب کے اعتبار سے، فرض کی وجوب کے اعتبار سے بھی دو قسمیں، یعنی ذمے میں دلیل کے بعد جب کوئی چیز کا فرض ثابت ہو جائے گا تو جب ذمے میں وہ واجب ہوگی تو اس کی بھی دو قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا ہر مکلف فرد پر ضروری ہے، ہر مکلف عاقل بالغ ہے اس پر اس کا کرنا ضروری ہے، دوسرے کے کرنے سے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، جیسے وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کہ اگر کسی کو نماز کی ضرورت ہے، اب وہ لیٹ ہو رہا ہے تو اپنے دوست کو کہہ لے بھائی 2 مرتبہ وضو کر لینا، 1 مرتبہ اپنا اور 1 مرتبہ میرا، تو نہیں، یہ ادا نہیں ہوگا، ہر فرد کو اپنا خود کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں مصروف ہیں، آپ نے اپنے دکان میں کسی ملازم کو رکھ رکھا ہے کہ وہ اپنی نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز بھی پڑھے، تو نہیں، نماز یہ فرض عین ہے، ہر انسان کو خود اپنی نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد ہے فرض کفایہ، جو جملہ قوم اور جماعت پر فرض ہوتا ہے، اس کی فرضیت ہر فرد پر نہیں ہوتی ہے، ایک قوم، ایک محلے کے لوگ، ایک جماعت کے اوپر وہ فرض ہوتی ہے، لیکن قوم اور جماعت کے کسی فرد کے کرنے سے دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس محلے کے لوگ جو ہیں اور وہ قوم کے جو لوگ ہیں، اگر کوئی ایک آدمی بھی کر لے تو سارے قوم کے اوپر سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، جیسے قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کا حفظ کرنا۔ ایک جماعت ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے سلام کیا، تو اب اس جماعت میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے چھینک کا جواب دینا، کسی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، ایک جماعت نے اسے سنا تو کوئی ایک بھی جواب دے دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینا، محلے کا کوئی ایک دو آدمی اگر غسل دے دے تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ فرض کفایہ ہے کہ یہ فرض تو تمام قوم اور جماعت پر ہوتا ہے، لیکن کسی بھی فرد کے ادا کرنے سے تمام کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں خاص بات جاننے کہ فرض کفایہ کا ثواب صرف کرنے والے کو ملے گا، یعنی جو کرے گا اسی کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو کہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں ارکان وضو کتنے ہیں، وضو کے ارکان، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارکان وضو 4 ہیں، چہرہ، ہاتھ، پیر دھونا، یہ 3 اعضاء دھوئے جائیں گے، اور سر کا مسح کرنا، یہ وضو کے فرائض ہیں اور ارکان ہیں۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں پہلا رکن جو ہے چہرہ کا دھونا۔ اب اس کے اندر ہماری عبارت عربی جو کتابوں میں عبارت آتی ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے غسل کا، دھونے کا۔ اب کہیں پر آپ غسل پڑھیں گے، کہیں پر آپ غسل پڑھیں گے، اور کہیں پر آپ غسل پڑھیں گے، تو یہ 3 طریقے سے، غین کے نیچے زیر کا بھی استعمال ہوتا ہے، زبر کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور پیش کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو ہماری کتاب کی عبارت ہے الاول غسل الوجہ، یعنی پہلا رکن چہرے کا دھونا۔ اب دیکھیے غسل زبر کے ساتھ مصدر ہے، غسل یغسل، کسی بھی چیز کا دھونا، تو جب زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا دھونا، یعنی یہ مصدر ہوگا دھونے کے معنی میں۔ پیش کے ساتھ اسم ہے، یعنی غسل بولا جائے گا تو یہ اسم ہے، جیسے کہ نہانا۔ اور غسل زیر کے ساتھ وہ چیز جس سے دھویا جائے، جیسے صابن ہے، شیمپو وغیرہ، ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو صاف کیا جائے تو اسے غسل کہیں گے۔ اس کے بعد ہے غسل کی تعریف، جہاں جب ہاتھ پیر کو ہمیں دھونا ہے تو غسل کسے کہیں گے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اعضاء پر اس طرح پانی بہانا کہ قطرات ٹپکیں، کم از کم 2 قطرے، یعنی ہم جس عضو کو دھو رہے، چہرے کو دھو رہے ہیں، تو صرف پانی مطلب پھیر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پانی اس طریقے سے بہائے کہ 1-2 اس سے ٹپک بھی جائے کچھ نہ کچھ، تو اس کی کم سے کم مقدار بتائے کہ 2 قطرے کم سے کم
ٹپکنے چاہیے تو غسل ثابت ہوگا، ورنہ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر پانی ٹپکا ہی نہیں تو وہ مسح ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ تو چونکہ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، تو اس لیے غسل کے متعلق ان سب چیزوں کا جاننا بھی ضروری تھا۔ اب ہم آتے ہیں اگلی چیز کہ غسل وجہ کا ثبوت اور چہرہ کی حد۔ کہ غسل وجہ یعنی چہرہ دھونا جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہے اور چہرے کی حد کیا ہے؟ تو ثبوت تو قرآن کی آیت فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ اپنے چہروں کو کیا کرو، دھو، اور چہرے کی حد جو ہماری کتاب کی عبارت ہے الوجہ وحدہ، یعنی پہلا رکن جو ہے چہرہ ہے اور اس کی حد طولاً من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، لمبائی میں پیشانی کے سطح کے ابتدائی حصے سے، یعنی پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے ابتدائی حصے سے الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک، وحدہ عرضاً اور چوڑائی میں چہرے کی حد ما بین شحمتی الاذنین، دونوں کانوں کے لو کے درمیانی حصے تک، یعنی ادھر کا کان اور ادھر کا کان، تو اس کا درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے سب کا دھونا ضروری ہے۔ تو یہ ثبوت اور چہرے کی حد ہو گئی۔ اب وجہ کسے کہتے ہیں؟ تو وجہ ما یواجہ بہ الانسان، یعنی آمنے سامنے جب انسان کسی کے سامنے ہو، مواجہت جس کو کہتے ہیں، آمنے سامنے کھڑا ہو تو سامنے کا جو حصہ چہرے کا دکھتا ہے اسے وجہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مواجہتاً وہ چیز، اس لیے چہرے کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ سامنے سے جتنا حصہ دکھے، اب آپ سامنے سے دیکھیں گے تو یہ حصہ اسے آپ دکھے گا، کان سے کان تک کا حصہ، اسی طریقے سے سامنے کا حصہ، تو اس وجہ سے اس کو وجہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہا حد لمبائی، پیشانی کی سطح جہاں سے شروع ہوتی ہے، خواہ اس پر بال ہو یا نہ ہو، کوئی کسی نے حلق کروا لیا ہے، بال منڈوا لیا ہے، یا کوئی گنجا ہے، بال ہے ہی نہیں ہے، تو اب آپ کہیں گے بال کی اگنے کی جگہ بال ہے ہی نہیں تو پھر وہ چہرہ کہاں سے دھوئے گا؟ نہیں، اگر بال ہوتا تو جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے چہرہ کی حد شروع ہوتی ہے، خواہ اس پر بال ہو یا نہ ہو، تھوڑی کے نیچے تک جس کی داڑھی گھنی نہ ہو۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو اندر کی کھال تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ تھوڑی کے اوپر جو اگے ہوئے بال ہیں اس کو کیا کر لے، دھو لے، اس کا خلال کر لے تو اس کے چہرہ دھونا ہو جائے گا۔ اور چوڑائی میں دونوں کانوں کی لو تک، یعنی ایک طرف کے کان سے لے کر کے دوسرے طرف کے کان تک کا جتنا حصہ ہے یہ بھی احاطہ ہو جائے گا۔ تو چہرے کا جتنا بھی ظاہری حصہ ہے، جیسے آنکھ ہے تو اندر پانی پہنچانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جو پلک ہے اس کو دھونا ضروری ہے، باہری جتنے حصے۔ اسی لیے کہا کہ اگر آنکھ وغیرہ کی گندگی اگر سائڈ میں لگی ہوئی ہو اور سوکھ گئی ہو اور پانی اندرونی حصے میں نہ پہنچے تو یہ چہرے کا دھونا، یہ مطلب غسل ثابت نہیں ہوگا، پورا چہرہ دھلانا ثابت نہیں ہوتا۔ تو آنکھ کے اندر تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن باہری جتنے بھی حصے ہیں اس کا دھونا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں جبہتن، شحمتن اور کعب کی تعریف، کہ جبہہ کسے کہیں گے، شحمتن کسے کہیں گے اور کعب کسے کہیں گے۔ تو جبہتن سے مراد سجدے کی حالت میں جو حصہ زمین پر ٹکتا ہے اسے کیا ہے، جبہہ کہا جاتا ہے، پیشانی۔ اسی طریقے سے شحمتن، عورتیں جس حصے میں بالیاں پہنتی، عام طور پر اب آج کل تو فیشن ہو گیا کہ پورے کان ہی چھدوا لیتے ہیں، تو جو نرم حصہ نیچے کا جو ہوتا ہے، چربی، اصل شحمتن کے معنی چربی کو، چربی جس طریقے سے نرم ہوتا ہے اسی وجہ سے کان کے اس حصے کو جو نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو شحمتن کہا جاتا ہے۔ کعب وہ ہڈی جو قدم کے دونوں جانب ابھری ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ ٹخنا کہتے ہیں۔ تو پیر کا جو حصہ ہوتا ہے کہ جوتا وغیرہ ہم پہنتے تو دونوں طرف سے جو نٹ بولٹ کی طرح ہماری ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا اور تیسرا رکن۔ دوسرا رکن کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا،
اس کے لیے ہماری کتاب کی عبارت ہے وَالثَّانِي غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ دونوں کہنیوں سمیت دھونا، اور ثبوت اس کا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے ذریعے ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا رکن دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، اس کے لیے عبارت آئی ہے ہماری کتاب کی وَالثَّالِثُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ، دونوں پیر دونوں ٹخنوں سمیت دھونا، ثبوت اس کا وَأَرْجُلَكُمْ قرآن مجید میں ہے، اور اس کا عطف ہے علی ایدیکم پر، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوئی۔ اب یہاں پر قرآن میں آیا ہے الی المرافق، الی کا لفظ آیا ہے کہ کہنیوں تک، اور کتاب میں ہے مع مرفقیہ مع کعبیہ، مع کا ترجمہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں الی یہاں پر مع کے معنی میں ہے، کیونکہ کہنی شامل ہے، یعنی جو ہاتھ دھویا جائے گا تو کہنیوں کو بھی دھویا جائے گا، کہنیوں سمیت ہاتھ دھویا جائے گا، کہنیوں تک نہیں، کہنیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ ایک اصول ہے غایا مغایا، غایا کہتے ہیں کسی چیز کے انتہا کو، ہاں جیسے کہ مغایا تو اب جیسے تک کہا، تک تو یہ غایت ہے کہ ہاتھ کو دھونا ہے کہنیوں تک، تو یہ غایا ہوا۔ تو بتا رہے ہیں اس کے اندر میں اصل میں اصول یہ ہے کہ غایا مغایا کی جنس اگر ایک ہو تو پھر غایا مغایا میں داخل ہوگا، اور اگر جنس الگ الگ ہو تو غایا مغایا میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے ہاتھ، یہ پورا ایک جنس ہے، اب اس کے حصے ہیں، کلائی ایک حصہ ہے، کہنی ایک حصہ ہے، اور اسی طریقے سے بازو ایک حصہ ہے۔ تو کہنی جو الا کہا، الی المرافق، تو یہاں پر کہنیوں تک، تو چونکہ کہنی یہ کیا ہے، ہاتھی کے جنس سے ہے، تو اسی لیے یہ جو غایت ہے، جو انتہا ہے، یہ مغایا یعنی بقیہ حصوں میں شامل ہوگی۔ اگر جنس کیا ہوتا، الگ ہوتا، جیسے کہ مطلب الا پیر پر داخل ہوتا یا دوسرے حصے پہ داخل ہوتا تو وہ چیز اس میں داخل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہاں کہنی بھی داخل ہے، اسی طریقے سے وارجلکم میں ٹخنا بھی کیا ہے، داخل ہے، کہ جو الا جو داخل ہو رہا ہے، الا غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹخنا بھی کیا ہوگا، داخل ہوگا۔ اب چوتھا رکن مسح راس سے متعلق بحث، اس کے تحت چند چیزیں ہیں جسے ہمیں کیا کرنا ہے، جاننا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا ثبوت وامسحوا برؤوسکم، تو اس سے مسح کا ثبوت ثابت ہوا آیت مسح، اور اپنی عبارت ہے کتاب کی والرابع مسح ربع رأسہ، چوتھا رکن چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح لغتاً کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، یہ کیا ہے، مسح ہے، لیکن شریعت میں مسح کسے کہتے ہیں؟ تر ہاتھ کو کسی اس پر پھیرنا، جیسے کہ مسح خفین کرنا ہے تو ہاتھ بھیگا کر کے موزے پر پھیر لینا، اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا ہے تو ہاتھ بھیگا کر، بال ہے تو بال کے اوپر، بال نہیں ہے تو سر کے اوپر اسے پھیر لینا ہے۔ اب ربع راس سے مراد کیا ہے؟ چوتھائی سر سے مراد کیا ہے؟ تو ناسیہ، یہ اگلے حصے کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے قزال سر کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے الفوظ، یہ سر کا جو کنارہ حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سر کے پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیں گا تو کافی ہے، یعنی مکمل سر کے چوتھائی حصے کا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگلے سر کا جو حصہ ہے اس میں اسی کا چوتھائی پارٹ کیا کر لیتے ہیں، نہیں، تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ربع راس سے مراد، تو اصل میں حدیث میں مقدار ناسیہ کا لفظ آیا ہے، ناسیہ کا لفظ آیا ہے، اور پیشانی، اور ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کی مقدار کا ذکر آیا ہے۔ تو پیشانی کو اگر دیکھا جائے تو 4 انگلیوں کے برابر کیا ہے، وہ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کی 4 انگلی اگر کوئی اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھ لے تو اس کا مسح ہو جائے گا۔ تو اسی سے نکالا گیا چوتھائی سر کے برابر، جو چوتھائی سر کے برابر بال کے جس حصے کے نیچے سر ہے، یعنی بال لٹکے ہوئے نہ ہوں، جیسے ایک بال بڑا کر لیا، وہ گردن پہ وہ بال آ رہے ہیں، وہ بال اگنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ حصہ نہیں، جس حصے کے نیچے سر ہے اس میں مقدار ناسیہ کے برابر اگر کوئی مسح کر لے تو بہتر ہے، مطلب مسح ادا ہو جائے گا۔
پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، جیسے کہ سنت کے بحث میں آئیں گا، اور مقدار ناسیہ کرنا یہ فرض ہے۔ مقدار ناسیہ میں سر کے اگلے حصے پر کرنا چاہیے، اگر کسی نے کبھی پچھلے حصے پر کر لیا تو مسح تو ہو جائے گا، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اس پر بھیگا ہاتھ پھیر لینے سے مسح راس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب ہم کتاب کی عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ فصل فی احکام الوضوء، یہ فصل وضو کے احکام کے بیان میں۔ ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہیں، وہی فرائض، اور یہی اس کے فرائض ہیں، یعنی ارکان اور فرائض کو یہاں پر مترادف مانا ہے۔ الاول، پہلا رکن، غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، اور چہرے کی حد لمبائی میں من مبدأ سطح الجبہۃ، پیشانی کے سطح کے شروعاتی حصے سے الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک ہے۔ وحدہ عرضا، اور چوڑائی میں چہرے کی حد ما بین شحمتی الاذنین، دونوں کانوں کے لو کے درمیانی دو حصے تک، یعنی ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک میں بیچ کا جتنا بھی حصہ ہے سب اس کے اندر آ جائے گا۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا رکن دونوں ہاتھوں کو دونوں کہنیوں سمیت دھونا، یعنی کہنیاں بھی فرض میں شامل ہیں، انہیں بھی دھویا جائے گا۔ اگر کوئی کہنی کا حصہ چھوٹ جائے تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، دونوں پیر کو دونوں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنا بھی دھلنا ضروری ہے۔ والرابع مسح ربع رأسہ، اور چوتھا رکن چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ارکان وضو کو پڑھ لیا، بقیہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔